میں نے ایک حدیث پڑھی, میرا رونٹے کھڑے ہو گئے کہ ناپ تول میں کمی کرنا. ایک ہم چاہتے ہیں کہ محنت نہ کریں اور رزق آ جائے اور جو میں نے سب سے زیادہ کرامت چیز دیکھی ہے رزق میں برکت کے لیے وہ سورہ. اچھا, بہت سے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں, وظائف بھی پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ بتائیں کہ جی رزق میں بہت برکت آ جائے. ایک میرا کویشچن ہوتا ہے ان سے, فرینکلی اسپیکنگ, میں کہتی ہوں کیا آپ کا رزق حلال ہے؟ کما رہے جو ہے وہ رزق حلال ہے؟ اگر ہم اپنے رزق میں حرام شامل کرتے ہیں, جس میں بتاؤں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی غلط کاروبار کرتے ہیں تو وہ رزق حرام ہے. مجھے تنخواہ ملتی ہے 8 گھنٹے اگر ڈیوٹی آرز میرے ہیں, اور میں ان ڈیوٹی آرز میں آنیسٹلی ورک نہ کروں اور اس میں 2 گھنٹے لوگ حاضریاں لگا کے, گورنمنٹ جابس میں یہ بہت ہوتا ہے, پرائیویٹ میں تو خیر کافی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے, لوگ حاضری لگاتے ہیں, 2 منٹ بیٹھے, سگریٹ پیا, 2 کپ چائے پی اور نکل لیا, اپنے کام کیے. یہ بھی رزق حرام ہے. جو آپ کو جس وجہ سے جو تنخواہ دی جا رہی ہے اور وہ کام آپ دیانتداری سے, ایمانداری سے نہیں کر رہے. پرائیویٹلی لوگ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اور اپنی ہی کمپنی کا فائدہ کے اگینسٹ جا کے ٹینڈرز میں اور ڈفرینٹ چیزوں میں ڈفرینٹ ریٹس کر کے اپنی کمیشنیں رکھ کر وہ کر لیتے ہیں کہ کیا ہے, کمپنی کو کیا فرق پڑتا ہے اور میرا کمیشن بن جائے گی اس طرح. یہ بھی رزق حرام ہے. آپ رشوت دے رہے ہیں یا رشوت لے رہے ہیں یا بد نیت, اس میں 1 روپیہ بھی شامل ہو گیا تو وہ بھی رزق حرام ہے. تو اس کے لیے اسمگلنگ کرنا یا چوری کرنا یا ڈاکہ ڈالنا ضروری نہیں ہے. آپ کوئی بھی, آپ ناپ تول میں, آپ ریڈی بان ہیں, آپ سبزی بیچ رہے ہیں, آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, آپ رزق کے. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک حدیث پڑھی, میرا رونٹے کھڑے ہو گئے کہ ناپ تول میں کمی کرنا, اگر کوئی شخص ایک بار دیتے ہوئے کسی کو ناپ تول میں کمی کرتا ہے وہ 35 زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. میرا رونٹے کھڑے ہو گئے. ہم زنا, شرابی اور اس چیز کو کتنا بڑا, جو نعوذ باللہ جو اس قسم کے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے وہ اس کا اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے, لیکن جس عمل سے دوسرے لوگ متاثر ہوں اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے, کیونکہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اپنی مخلوق کا وہ جو ہے نا نقصان برداشت نہیں کرتا. اس سے ظاہر ہو کتنی آسانی سے ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, گندا مال بیچ دیتے ہیں اور اپنے مال کا نقصان نہ بتا کے یا اس کے غلط کہہ کے اس کی جو اس کی کوالٹی نہیں ہے اس کو وہ شو کر کے بیچنا بھی حرام ہے. تو برکت ڈالنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ آپ سود شامل کر رہے ہیں. سود تو ہم نے اپنی زندگی میں اتنی آسانی سے شامل کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سود کو کہا گیا ہے یہ کھلی جنگ ہے اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. آپ تصور کریں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ آپ تلوار لے کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ میں جنگ کر رہا ہوں. یہ وہی صورتحال ہے نا. تو آپ سوچیں کہ آپ جرت کر سکتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں, لیکن ہم سود بڑی آسانی سے لے کے اور دے کے ہم یہ کام کر لیتے ہیں اور ہمیں اس کی سیریسنس کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں برکت آ جائے رزق میں. تو برکت کے لیے رزق حلال کمانا اور محنت سے, ایمانداری اور دیانتداری سے کمانا پہلی شرط ہے. اس کے بعد اللہ کا ذکر اور اذکار ہر چیز میں باعث سے برکت اور رحمت ہوتے ہیں. اور جو میں نے سب سے زیادہ کرامت چیز دیکھی ہے رزق میں برکت کے لیے وہ سورہ اخلاص کا ورد ہے. بلا کاؤنٹ کیے, بلا کوئی ٹائمنگ, وضو میں ہے نہیں ہے, چلتے پھرتے سورہ اخلاص کا آپ ورد کریں. آپ کا رزق ایسی سی جگہوں سے آئے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کرتے. سورہ اخلاص اور دوسری سب سے اہم چیز جو خیر ہر دعا کے لیے ہے وہ درود پاک, درود پاک کا ورد. اور اگر آپ درود پاک کے قدیمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلتے پھرتے ورد کریں, جب دل چاہے بیچ میں ڈفرینٹ درود پڑھیں. درود پاک جو بھی ہے وہ درود, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور اس کی وہی اہمیت ہے جو درود ابراہیمی کی ہے. یا درود ابراہیمی تو ہم نماز میں اگر دیکھیں تو ہم پڑھتے ہیں اور اس کو 5 بار. تو درود ابراہیمی ہر رکعت میں آپ 1 بار پڑھتے ہیں سلام پھرنے سے پہلے, تو وہ تو آپ کی دن میں شامل ہو جاتا ہے. اور آپ چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم جو درود پاک آپ کو یاد ہے, آپ کے رواں ہیں, وہ آپ پڑھیں.
اس سے آپ کی بن مانگے دعائیں پوری ہوتی ہیں. اور رزق میں سورہ اخلاص سے بڑھ کر میں نے کوئی معجزہ ہوتے نہیں دیکھا.